اصل میں تکبر اور غرور پیدا اس لیے ہوتا ہے کہ ہم کوانٹٹی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں میں نے 10 نمازیں پڑھی ہیں, اس نے 4 پڑھی ہیں. میں نے 8 رکعت تہجد پڑھی ہے, اس نے 2 رکعت تہجد پڑھی ہے. میں نے 10 لاکھ روپے صدقہ دیا ہے, اس نے 10,000 روپے صدقہ دیا ہے. تو میں نے 10 لاکھ دیا تو میں زیادہ نیک ہوں. میں نے 8 رکعت تہجد پڑھی ہے تو میں زیادہ نیک ہوں. قیامت کے دن اعمال کی گنتی نہیں ہوگی, قیامت کے دن اعمال کا وزن ہوگا. والوزن یومئذ الحق. قرآن کریم میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا میں گنوں گا 1 2 3 4, اس کی 10 نمازیں, اس کی 5 نمازیں, 10 والا جنت میں 5 والا. ایسا نہیں ہوگا قیامت کے دن. قیامت کے دن اعمال کا وزن ہوگا. اس کو اگر آپ مثال سے سمجھیں تو اس کو یوں سمجھیں کہ مثال کے طور پر ایک آدمی فجر کی نماز پڑھتا ہے, اس کی نماز کا وزن مثال کے طور پر 1 کلو ہے, اور دوسرا آدمی وہی فجر کی نماز پڑھتا ہے اور اس کی اسی نماز کا وزن 10 کلو ہے. نماز ایک ہی ہے, وہی فجر کی نماز آپ نے پڑھی, وہی فجر کی نماز دوسرے آدمی نے پڑھی. اس کی فجر کی نماز کا وزن 1 کلو, آپ کی فجر کی نماز کا وزن 10 کلو. تو دکھنے میں تو دونوں فجر کے نمازی ہیں, اللہ کی نظر میں دونوں ایک جیسے نہیں ہیں. اللہ کی نظر میں فرق ہے ان میں. آپ نے نہیں پڑھا حدیث میں کہ جہنم میں سب سے پہلے کن لوگوں کو ڈالا جائے گا؟ عالم کو, شہید کو اور سخی کو. عالم کو, شہید کو اور سخی کو. اللہ کی راہ میں جو آدمی اپنی جان قربان کر دے, اس سے بڑھ کر کچھ ہو سکتا ہے؟ جس نے اپنی گردن کٹوا دی, اپنے بچوں کو یتیم کروا دیا, اپنی بیوی کو بیوہ کروا دیا, اپنے خاندان کو لاچار اور بے بس چھوڑ کے چلا گیا, اس سے بڑی قربانی کچھ ہو سکتی ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ سب سے پہلے جہنم میں اسی کو ڈالیں گے اگر اس کی یہ شہادت اللہ کے لیے نہ ہو. تو دنیا کی نظر میں تو 2 شہید ہیں, اس نے بھی شہادت اختیار, اس کو بھی شہادت ملی, اس کو بھی شہادت ملی. دنیا کی نظر میں تو دونوں نیک ہیں. یہ ضروری نہیں کہ اللہ کی نظر میں دونوں برابر. ہو سکتا ہے ایک شہید جنت میں چلا جائے, دوسرا شہید جہنم میں چلا جائے. ایک سخی جنت میں چلا جائے, دوسرا سخی جہنم میں چلا جائے. ایک عالم جنت میں چلا جائے, دوسرا عالم جہنم میں چلا جائے. ایک نمازی جنت میں چلا جائے, دوسرا نمازی جہنم میں چلا جائے. ایک صدقہ دینے والا جنت میں چلا جائے, ایک صدقہ دینے والا جہنم میں چلا جائے. قیامت کے دن اعمال کا وزن ہوگا, اور وزن پیدا ہوتا ہے اخلاص سے اور اتباع سنت سے. یہ 2 چیزیں ہیں جس سے اعمال میں وزن پیدا ہوتا ہے. اور اخلاص ایسی چیز ہے جو ہر آدمی کا مختلف ہے. اخلاص کا کوئی پیمانہ ہم سیٹ نہیں کر سکتے کہ یہ آدمی 50% اخلاص ہے, اس میں 40% اخلاص ہے, اس میں 30%. کوئی پیمانہ ہے ہی نہیں ہمارے پاس. کیوں؟ اس کا تعلق دل سے ہے. تو دل کو ہم کس پیمانے سے ناپیں؟ اس کا تعلق اس کے دل اور اس کے اللہ سے ہے بس, اور کسی کو پتہ چل ہی نہیں سکتا. کوئی ایسا تھرمامیٹر, کوئی ایسا پیمانہ, کوئی ایسا آلہ نہیں ہے کہ آپ وہ لگا کے چیک کر لیں کہ اس کا اخلاص کتنا ہے. یہ وہ چیزیں اگر یہ سامنے ہو نا تو پھر آدمی کو اپنی نیکی پر گھمنڈ نہیں ہوتا. یہ باتیں اگر سامنے ہو, ورنہ آدمی یہی سوچتا ہے کہ یار میں نماز پڑھ رہا ہوں, یہ نہیں پڑھ رہا, میں 10,000 صدقہ دے رہا ہوں, یہ 5,000. ظاہر ہے میں زیادہ نیک ہوں. بھائی کوئی ضروری نہیں کہ آپ زیادہ نیک ہو سکتا ہے وہ زیادہ نیک ہو آپ سے. یہ حقیقت سامنے ہو. یہ میں نے اس لیے بتایا کہ بعض اوقات انسان کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ یار یہ تو آپ ریالٹی کو جھٹلا رہے ہیں. مثلاً میں 5 نمازیں پڑھ رہا ہوں, وہ 5 نمازیں نہیں پڑھ رہا. آپ کہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو نیک نہ کہیں, تو انسان کو یہ لگتا ہے نا کہ یہ شاید میں گراؤنڈ ریالٹی کو ڈینائی کر رہا ہوں کہ بھائی میں نیک ہوں پھر بھی کہوں کہ نہیں ہوں. تو یہ میں نے یہ بات سمجھانے کے لیے بتایا کہ کوئی ضروری نہیں کہ یہ کام کر کے ہم نیک, اللہ کی نظر میں نیک بن جائیں. ہو سکتا ہے یہ کام بھی کریں پھر بھی اللہ کی نظر میں نیک نہ ہو. تو یہ ریالٹی کو ڈینائی نہیں کر رہے, ہم ریالٹی کا اقرار کر رہے ہیں کہ معاملہ ایسا ہی ہے, کچھ پتہ نہیں ہمارا. اللہ تعالیٰ اپنے دین کا کام کسی سے بھی لے لیتا ہے, اللہ خیر کا کام کسی سے بھی لے لیتا ہے. یہ انسان کے لیے سعادت ہے
اس انسان کے لیے سعادت ہے کہ اللہ نے اس سے خیر کا کوئی کام لے لیا، اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ابھی گزشتہ دنوں میں ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی، وہ بلی کی، وہ مراکش کے ایک امام صاحب ہیں، تو وہ بلی آئی اور ان کے کندھے پہ چڑھ گئی، انہوں نے بڑی محبت سے اس کو ہاتھ ایسے دیا، پھر وہ کندھے پہ بیٹھی رہی، پھر وہ اتر کے چلی گئی۔ تو وہ کسی نے اس پہ تحریر لکھی تھی کہ عالمی میڈیا اسلام کو بدنام کرنے میں ملین آف ڈالر خرچ کر رہا ہے، اسلام کا بھیانک چہرہ کہ یہ تو بہت ہی کوئی شدت پسند قسم کے اور ایسے اور ویسے اور فلانا اور فلانا ایسے لوگ ہیں، لیکن ایک بلی نے آ کے ان کے ملین آف ڈالرز پہ پانی پھیر دیا۔ تو یہ کام اللہ نے کس سے لیا؟ بلی سے لیا۔ کس سے لیا؟ بلی سے اللہ نے کام لے لیا کہ جو میڈیا نے اربوں روپے خرچ کر کے اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی تھی، اللہ نے ایک بلی کو بھیجا اور کہا دنیا کو اسلام کا یہ چہرہ بھی دکھا۔ ہم 1000 تقریریں کرتے، دنیا کو اسلام کا یہ چہرہ نہیں دکھا سکتے تھے، ایک بلی نے دکھا دیا۔ تو اللہ نے تو ابھی ہمیں کر کے بتا دیا کہ میں چاہوں تو بلی سے بھی کام لے لیتا ہوں۔ بھائی بلی سے میں وہ کام لے لیتا ہوں جو تمہاری 1000 تقریروں سے بھی، 1000 تنظیموں سے بھی نہیں ہوگا، میں بلی سے وہ کام لے لوں گا۔ یہ اس کی زندہ مثال ہے۔ تو اس لیے، اور ایک آخری بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اسی سے جڑی ہوئی، کہ آج دنیا اخلاق کی اور کردار کی پیاسی ہے۔ تقریریں بھی بہت ہیں، باتیں بھی بہت ہیں، یہ ساری چیزیں بہت ہیں۔ ہمیشہ سے یہ فطرت ہے، انسان تقریر سے زیادہ کردار سے متاثر ہوتا ہے، اخلاق سے متاثر ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المؤمن مألف ولا خیر فی من لا یألف ولا یؤلف۔ مومن الفت کی جگہ ہے، اور ایسے انسان میں کوئی خیر نہیں جو نہ خود کسی سے محبت رکھتا ہے نہ اس سے کوئی محبت رکھتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے نا، بدترین آدمی وہ ہے جس کو لوگ سلام کریں اس کے شر سے بچنے کے لیے۔ بدترین آدمی وہ ہے جس کو لوگ سلام کریں، کیوں؟ اس کے شر سے بچنے کے لیے۔ یہ اللہ کی نظر میں بدترین آدمی ہے۔ ہم اگر چاہتے ہیں نا کہ لوگوں کو دین کے قریب کریں، یہ زیادہ ذمہ داری ان لوگوں کی عائد ہوتی ہے جن کو معاشرے میں نیک سمجھا جاتا ہے، جن کو معاشرے میں دیندار سمجھا جاتا ہے، جن کو معاشرے میں نمازی سمجھا جاتا ہے، عالم، مفتی، قاری صاحب، تبلیغی صاحب سمجھا جاتا ہے۔ ان کی ذمہ داری ڈبل ہو جاتی ہے کہ وہ اپنا کردار ایسا بنائیں کہ آدمی یہ دیکھے نا کہ یار یہ بندہ داڑھی والا ہے تو یہ جھوٹ نہیں بولے گا، یہ داڑھی والا ہے تو یہ دھوکہ نہیں دے گا، یہ قاری صاحب ہے، یہ مفتی صاحب ہے تو کم از کم یہ کرپشن اور غبن نہیں کرے گا، یہ خیانت نہیں کرے گا، اس نے مجھ سے قرض لیا ہے تو میرا قرض مجھے ٹائم پر واپس کر دے گا۔ یہ تأثر ہم نے قائم کرنا ہے معاشرے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لوگ ایمان لاتے تھے وہ آپ کے کردار کی وجہ سے ایمان لاتے تھے، آپ کو صادق اور امین کہتے تھے۔ صحابہ کرام سے جو دنیا متاثر ہوئی ہے ان کے کردار کی وجہ سے متاثر ہوئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بیت المقدس فتح کیا ہے تو وہ پوری ایک طویل تاریخ ہے کہ وہ فتح کیسے کیا، لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے ہیں تو آپ کے پاس ایک سواری تھی، اور آپ نے اپنے غلام کو کہا تھا کہ کچھ دیر میں سواری پر بیٹھوں گا، تم پیدل چلنا، کچھ دیر تم سواری پر بیٹھو گے، میں پیدل چلوں گا۔ جب بیت المقدس میں داخل ہونے کا وقت آیا تو غلام کی باری تھی سواری پر بیٹھنے کی، اور حضرت عمر کی باری تھی پیدل چلنے کی۔ تو حضرت عمر نے ان کو کہا تم بیٹھ جاؤ اور میں تمہارے ساتھ ساتھ چلتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا یہ تو مناسب نہیں، آپ بیت المقدس کی چابیاں لینے کے لیے آئے ہیں مدینہ منورہ سے، تو لوگ تو مجھے سمجھیں گے کہ شاید یہ امیر المومنین ہے۔ تو انہوں نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، تمہاری باری ہے، تمہیں سوار ہونا پڑے گا، میں تمہارے ساتھ پیدل جاؤں گا۔ وہاں وہ سارے انتظار میں تھے، بڑے بڑے ان کے پوپ، ان کے بڑے بڑے سپہ سالار کے مسلمانوں کا امیر المومنین آ رہا ہے۔ اور جب انہوں نے دیکھا
حضرت عمر نے غلام کی سواری کی لگام پکڑی ہوئی ہے، غلام سواری پر بیٹھا ہوا ہے، حضرت عمر ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. انہوں نے کہا ہم نے اپنی کتابوں میں یہی پڑھا تھا کہ مسلمانوں کا جو خلیفہ آئے گا اس کی یہی حیت ہوگی اور اسی پوزیشن میں آئے گا جس پوزیشن میں حضرت عمر آئے ہیں، اور بغیر کسی جنگ کے چابیاں حضرت عمر کے حوالے کر دی کہ یہ لے لیں. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار تھا نا، شخصیت ان کے کردار سے جھلکتی تھی. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شخصیت، ان کی زندگی، ان کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو یہ چیز ہمیں بڑی واضح نظر آتی ہے. تو اس چیز کا ارادہ کرنا ہے، اس چیز کی نیت کرنی ہے. وہ اخلاق کردار گھر میں ہو، وہ معاشرت ہو، وہ اخلاقیات ہو، وہ کاروبار ہو، وہ معاملات ہو، وہ رہن سہن ہو، وہ پڑوس ہو، وہ بہن بھائی ہو، وہ والدین ہو، اولاد ہو، سب کے ساتھ ان چیزوں میں اگر ہم دیندار بن جائیں نا، تو جتنے ہم ان چیزوں میں دیندار بنیں گے اتنی ہماری کامیابی کے چانسز بڑھ جائیں گے.